خدا کو اپنی آنکھ سے دیکھنے والا ہو تو اس کی کیفیت کا کیا عالم ہوتا ہے، اور وہ کئیوں کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے۔ یہاں سیدنجی کے دائرے میں 18 لوگ سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنے والے تھے۔ خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا ایسا اثر اور ایسا نیاز ان تمام کو میسر ہوا تھا کہ ان کی شخصیتیں ہستیوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جب ہستی ہوئی تو فنا حاصل ہو کر بقا باللہ ہوئے۔ سیدنجی کی صحبت، سیدنجی کی نیاز کا یہ عالم تھا کہ میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی محبت سیدنجی میں یہ کہہ اٹھے کہ بچوں، جب میں مر جاؤں تو عموماً جو شریعت مطہرہ کا جو طریقہ ہے کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے چہرے کو قبلے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، مگر خاتم مرشدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ عالم میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی کے دل پر آپ نے اپنے فرزندوں کو کہا کہ اے بچوں، یاد رکھنا کہ جب مجھے لحد میں نکالا جائے تو میرا منہ کعبے کی طرف نہیں بلکہ دائرہ سیدنجی کی طرف کر دینا۔ اور آپ نے یہ کہا کہ مارواڑ کا اونٹ اپنے قبلہ گاہ کی طرف منہ کر کر مرتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ قبلہ تو کعبہ ہے، مگر میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی کی عقل ٹھکانے پر تھی۔ آپ نے بات کو سمجھا، تبھی الفاظ کو ادا کیا کہ جب سیدنجی نہ ہو تو قبلہ ہمارے لیے مشکل ہے، سیدنجی کا مشاہدہ نہ ہو جاتا ہے تو کعبہ بھی ہمارے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، بات آگے بڑھتی ہے کہ جب خاتم مرشدان نے دعوی خاتم مرشدی کہا تو میاں عبد الحلیم رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبد الکریم نوری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ ہیں، آپ نے بذات خود سیدنجی سے علاقہ کیا اور آپ کی صحبت سے استفادہ فرمایا، کئی دن رہے۔ بعد میں آپ نے سیدنجی کی خوشی حاصل کی تو سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوش ندی سے میاں عبد الحلیم نوری رحمت اللہ علیہ کو رضا دیا اور کہا کہ اے بھائی عبد الحلیم، آپ اب اپنا الگ دائرہ باندھے، بندہ آپ سے خوش ہے۔ تو جب کبھی کوئی اپنے بڑوں کے پاس آتا ہے، ان کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، تو جاتے وقت کوئی محبت کا سلوک ہوتا ہے یا کوئی انعام و اکرام نصیب ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ والوں کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ ان کو صرف مطلب تھا تو خدا سے تھا، مطلب تھا تو صرف اور صرف دیدار اور تجلی سے تھا۔ میاں عبد الحلیم نوری رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ سیدنجی میں عرض کیا کہ اے خاتم مرشدان، میں نے آپ کی صحبت حاصل کی، آپ سے نیاز حاصل کیا، تب جا کر کامل و اکمل ہوا۔ اب آپ اپنی خوش ندی سے مجھے رضا تو دے رہے ہیں، لیکن اے آقا، میری یہ خواہش ہے کہ میں رضا اس وقت لوں گا جب تک کہ آپ مجھے ان نورانی آنکھوں کا بوسہ نہ لینے دیں جن سے آپ خدا کا دیدار کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جیسے ہی میاں عبد الحلیم نوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات رکھی تو خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قول فعل اور عمل اللہ کے حکم پر تھا، اپنی مرضی سے بھلا کہاں اجازت دیتے، آپ نے فوراً ہی مراقبہ کیا۔ جیسے ہی مراقبہ کرتے ہیں، مراقبے کے عالم میں ہے، فلاحیت نصیب ہوئی تو خاتم المرشد نے آنکھ بند کیے ہوئے میاں عبد الحلیم نوری سے یہ کہا کہ بھائی عبد الحلیم نوری، اجازت ہے۔ اندازہ کیجئے، نہ خاتم المرشد نے آنکھ کھولے نہ میاں عبد الحلیم نوری کی طرف دیکھا، تو بات یہ تھی کہ ہمارے بزرگوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ایک لمحے میں اپنے خدا کے دربار میں پہنچ جاتے اور پناہیت حاصل کرتے، اپنی خودی سے باہر ہوتے۔ اور آپ نے جیسے ہی ارشاد فرمایا، میاں عبد الحلیم نوری رحمت اللہ علیہ باادب انداز سے دو دانوں ہوئے اور آپ کی نورانی آنکھوں کا بوسہ لیا۔ خدا کی قسم، سیدنجی نے کہا کہ تم کو اجازت ہے،
میاں عبد الحلیم نوری نے اجازت طلب کی اور بوسہ لے لیا، لیکن جو کیفیت حیدر جی کو میسر تھی اس کا عکس بھی میاں عبد الحلیم نوری کو میسر ہوا۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب سے میاں عبد الحلیم نوری رحمۃ اللہ علیہ نے خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا بوسہ لیا ہے، اس وقت سے لے کر دم آخر میاں عبد الحلیم نوری کی آنکھیں اتنی روشن اور متجلی ہوئی کہ جب کبھی آپ رات کے وقت اندھیرے کے عالم میں کوئی تحریر پڑھتے تو ان متجلی ہوٹوں کی روشنی میں پڑھ لیتے۔ تو خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نور خدا نصیب ہوا تھا، وہ نور خدا میاں عبد الحلیم نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہوٹوں پر منتقل ہوا۔ حضرات محترم، یہ وہ نورانی ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر شعبے سے، ہر کردار سے امت مسلمہ کو ہی نہیں بلکہ اپنے عزیزوں کو بھی ایک ایسا ثبوت دیا ہے کہ لوگ جان لیں اور پہچان لیں کہ حقیقت میں معرفت کیا ہوتی ہے، طریقت کیا ہوتی ہے، شریعت کیا ہوتی ہے۔ حضرات محترم، حضرت خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیروہی میں آپ نے یہ وصیت کی کہ جیسے ہی یہ بندہ اپنے رب کی طرف واپس ہو، جان اور محلہ میں اسے مدفون کر دینا۔ حضرات محترم، 3 محرم الحرام کو خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں ہے، تہجد کی نماز کے بعد آپ ذکر اللہ میں سرشار ہیں۔ ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کا جسم کا بال اللہ کے ذکر میں محور مستغرق ہے۔ اچانک سے آہٹ محسوس ہوئی تو خاتم المرشد نے پلٹ کر دیکھا تو کسی کا سایہ محسوس ہوا، سایہ نے ایسا وار کیا تو خاتم المرشد نے اپنے ہاتھ کو روبرو لیا اور کہا کہ جا مردود۔ تو وہ جو خنجر آپ کے ہاتھ پر لگا وہ زہر آلود تھا، اس کا اثر کچھ ایسا ہوا کہ 3 محرم سے لے کر 14 محرم یعنی 15 محرم کی شب میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ فوراً ہی جیسے ہی آہٹ محسوس ہوئی، بندگی میں سید نور محمد خاتم کار رحمت اللہ علیہ آپ کے قریب ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ خونکار آخر کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کون تھا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ مشیت یزدی ہے، لہذا یہ رات کو رات ہی رہنے دو۔ اندازہ کیجئے جو قوم کے آفتاب تھے، جو قوم کے مہتاب تھے، جن کے صدقے میں قوم چل رہی تھی، انہیں بھی منافقوں نے نہیں بخشا، تو بھلا ہما شما کا کیا حساب ہو سکتا ہے؟ اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے مولا، تو نے اپنے برگزیدہ بندوں پر مصیبتیں ڈالی، مشقتیں ڈالی، ان کو صبر حاصل تھا، ان کا معیار اور ان کا در پڑا تھا، انہوں نے برداشت کیا۔ مولا، ہم تجھے ان بزرگوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہم پر مصیبت اتنی ہی ڈال جتنی کہ ہم سنبھال سکتے ہیں، پریشانی اتنی ہی ڈال جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ مولا ان صابروں کی بات الگ ہے اور ہماری بات الگ ہے، یہ تیرے محبوب ہیں اور ہم ان کے صدقہ کار ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منشے کو پورا کیا اور ہمیں سعادت بخشی کہ ہم آج سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 437واں بلدیان بورڈ کا اہتمام کریں۔ آخر میں مولا کائنات سے دعا ہے کہ اے مولا اپنے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے اور خصوصاً بندگی میں شیخ امیر صدیق ولایت اور خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنی مسلمانیت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب فرما اور اپنی مہدویت کو سمجھنے اور اس کا احساس کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، جانے انجانے ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اسے معاف فرما۔ مولا ہم نے جس غرض وہ غائب سے حضرت خاتم المرشدین کے روضہ انور پر حاضری دینے کی سعادت نصیب ہوئی اور ہم نے جو سعادت حاصل کی اور تمام کے تمام لوگوں کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے سیدنجی کے صدقے سے کامیاب و کامران فرما۔ مولا ہم کو صحیح معنوں میں اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔
ابھی آپ نے حضرت سے پرجوش، پرمت اور ایک دل لبھا دینے والی تقریر سنی جو پرسوز بھی تھی اور معلومات سے بھری ہوئی تھی. میں حضرت کا بےحد شکر گزار ہوں. اب میں ایک اعلان کرتا ہوں. فقیر حضرت سید نور اللہ میاں صاحب اہل پالنپور نے حضرت بندگی میاں سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفصیلی واقعات پر روشنی ڈالی ہے، جس پر جناب سراج میاں صاحب نے DVD تیار کی ہے، جس کا ہدیہ 50 روپے ہے. آپ صاحب اس کو خرید سکتے ہیں. اور میں تمام علماء نے